تو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے وہ ہوگا ثابت. آپ سیٹسفائی ہیں کہ اس جواب سے؟ اس سے لوکل انڈسٹری آپ کی کھڑی ہو جائے گی؟ نہیں جی، میں بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. جی میں بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. انویسٹمنٹ آئے گی، جب آئے گی تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ 1000 ارب روپے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ بلیڈ کر رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے اس کا انویسٹمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ سر وہ کہہ رہے ہیں بڑا گہرا تعلق ہے. سن لیں ذرا مرزا صاحب، میں چاہتا ہوں آپ کا یہ جو ابھی جو ایک انٹرپرائز جس کو نہیں، آپ کو پرائیویٹائزیشن سے کس میں روکا ہے؟ جی میں آپ کو بتا سر جواب لے لیں مرزا صاحب، آپ کے پوائنٹ کا جواب دے رہے. جی مشرق صاحب. جی سولنگی صاحب، یہ بہت بڑا جو ایک فوکس ہے ان تمام انویسٹمنٹس کا، وہ ادارے جو بالکل برباد ہو چکے ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کے اوپر مرکوز ہے. اور ابھی جو ایک پہلی ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ تو ابھی بگننگ ہے. اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی بڑا مینڈیٹ لے کر اب الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اس کے پاس انٹرسٹ موجود ہے. ان ممالک نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کن کن چیزوں کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. اس میں سے بے شمار اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، کچھ نئی انٹرپرائزز ہیں، منرلز کے اندر نئی کانیں ہیں جن میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایگزسٹنگ کانوں کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ایگریکلچر کے اندر ابھی بجٹ میں بھی آپ کو نظر آئے گا اور اس انویسٹمنٹ میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارا کام جو ہونا ہے اس کے صرف 2 مرکز ہیں. ایک پہلا پیوٹ اس کا یہ ہے کہ جو ہماری جو پیداواری طاقت ہے، پروڈکٹیوٹی ہے ایگریکلچرل، اس کو بڑھانا ہے. اس کے اندر آئیں گے بڑے فارمز جو ہیں، جو ہمارے صحرا ہیں، وہاں پہ آ کے انویسٹ کریں گے، ان کو پروڈکٹیو بنائیں گے. پھر اس کو لنک کیا جا رہا ہے ایکسپورٹ سے بھی. ٹھیک ہے. اور نہ صرف یہ کہ صرف ایگریکلچرل پروڈیوس باہر جائے گی، بلکہ یہ جیم بنانے کے، اچار بنانے کے، پلپ بنانے کے، جوس بنانے کے، کارخانے لگانے کے لیے بہت بڑا ایک پروگرام ہے. یور کمنٹ بیفور آئی گو فار بریک، اینڈ خرم صاحب سے پوائنٹ لے لوں گا. جی مرزا صاحب. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کچھ اپنے علاقے جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے لیے زرعی پیداوار بنائیں گے، لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ 25% زراعت، اس سے آپ صرف پورے سال میں 3 ارب روپے کا ایگریکلچر انکم ٹیکس جمع ہوتا ہے. یہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے، جو ریٹیل میں ہو رہی ہے، اس کا انویسٹمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ اجازت ہے؟ جی کوئکلی. جی کوئکلی. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ یہ بجٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریل اسٹیٹ کی طرف اس کو انکریج نہیں کیا جا رہا. جن لوگوں کے پاس پلاٹ پڑے ہیں ان کے اوپر ڈیم ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے. یعنی یہ اسیوم کیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو پلاٹ ہے، اگر اس پلاٹ کی قیمت کے اوپر آپ کو کرایہ مل رہا ہو تو اس کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا، اور وہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. جو قیمت ہے آپ کے پلاٹس کی، جو لوگ صرف سٹہ بازی کرتے تھے، اب ان کو ہر سال 1 سے 2% اس کی قیمت جو ہے وہ ٹیکس میں دینی پڑے گی. تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ٹیکس اس دفعہ جو لگے ہیں ان کو پڑھ لیجئے. ٹرانزیکشن کا ٹیکس کے اوپر کیا ہوا ہے، ڈیمڈ ڈیوٹی کے، ڈیمڈ انکم کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ اسی لیے ہوا ہے کہ لوگ پروڈکٹیو ایریاز میں جائیں. تو پہلا تو آپ کا یہ ہے جواب. دوسری جو آپ کی بات تھی وہ ایگریکلچرل والی، وہ میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور ہمیں یہ چاہیے ہماری، کیونکہ ایگریکلچر صوبوں کے پاس ہے، وفاق کے پاس نہیں. وفاق ایگریکلچر پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزنیبل ٹیکسیشن کی رجیم کے اندر یہ دونوں چیزیں جو آپ نے ریٹیل بتائی ہے اور آپ نے ایگریکلچر بتایا، اس کا آنا بہت ضروری ہے. تھوڑی پولیٹیکل گفتگو کریں گے. خرم صاحب کوئکلی آپ کچھ پوائنٹ کر رہے تھے. بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا مصدق صاحب جو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارا بہت پوٹینشیل ہے. بٹ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہمیں آج چاہیے ڈالرز، آج لیکوڈیٹی چاہیے، اس کی ہمیں کوئی یہ تو وعدہ ہوا ہے نا. اور یہ پوٹینشیل ہے، میں ڈسکس کر سکتا ہوں. آپ بریک کے بعد آئیں، میں ڈسکس کر سکتا ہوں کہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جس پہ آج بھی ہم. سر میں ایک بریک لوں گا. میں جاتے ایک بات کر دوں. 2013 میں جب میں، آپ تو ویسے ہی جا رہے ہیں. مہربانی، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ مدت پوری ہو رہی ہے بھائی میری، میں تھوڑی جا رہے ہیں. دعائیں تو آپ پھر بھی دیتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کوئی بھی ملک جو ہے، نیشن سٹیٹ، وہ آج کے لیے نہیں صرف سوچ سکتی. دعائیں لیں، اس ٹائم سے ڈریں جب عوام بد دعائیں دے گی جھولی اٹھا کے. فی الحال تو سچویشن یہی چل رہی ہے.